محترم سامعین اور سامعات، دل کی بیماریوں کی بات چل رہی تھی، دل کے گناہوں کی بات چل رہی تھی، حسد کی بات کی، حقد کی بات کی، اور میں ایک بیماری بدگمانی کی بھی ہے۔ گمان ہاتھ میں ہوتا ہے، پاؤں میں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ دل کی بیماری ہے اور یہ بڑے بڑے نقصان کر دیتی ہے۔ کفر، شرک، قتل، غارت سب اس سے ہو جاتے ہیں، صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا ہے۔ ایک بدگمانی ہے دشمن کے بارے میں، ایک شخص آپ کا دشمن ہے، آپ کے گھر کے پاس سے بار بار گزر رہا ہے، تو آپ کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنی چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے اور ادھر سے گزر رہا ہے، یہ کسی پلان پر ہوگا۔ لیکن ایک بدگمانی ہے اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان بھائی ہے اور آپ خواہ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، سب سے برا جھوٹ یہ بدگمانی ہوتی، کیونکہ کوئی دلیل نہیں، کوئی وجہ نہیں، اور آپ اس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ پھر انسان کوئی اپنے رب کے بارے میں برا سوچتا ہے، کوئی اپنے رسول کے بارے میں برا سوچتا ہے، کوئی اپنے استاد کے بارے میں برا سوچتا ہے، والدین کے بارے میں برا سوچتا ہے، کوئی اپنے عالم دین کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ یہ سب بدگمانیاں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے۔ گندم کھڑی ہے، پکی ہوئی ہے، بارش ہو گئی، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ اللہ کی سب مخلوق ہیں، وہ نہ جانے کس کی وجہ سے کیا فیصلے کرتا ہے، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہی ہو کہ کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے سزا دینا چاہتا ہوگا اور تجھے اپنی طرف لٹانا چاہتا ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتی ہے، بدگمانی والی کوئی بات نہیں۔ فرمایا الخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ اگر اللہ کا کوئی فیصلہ آپ کو برا بھی لگتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تربیت کا پہلو ہو۔ استاد بچے کی پٹائی کرتا ہے خیر خواہی کے جذبے سے۔ ایک بچہ آتا ہے، وہ لیٹ آئے، وہ سبق یاد نہ کرے، وہ جلدی چلا جائے، استاد اس کو نہیں پوچھتا۔ دوسرا بچہ ذرا سا لیٹ ہو، اس کو سزا ملتی ہے۔ خیر خواہی استاد کس کے ساتھ چاہتا ہے؟ جس کو سزا ملتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ کتنے لوگ اپنا عشر کھا جاتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ ہم کہیں ہم سے زکوٰۃ لے لو تو برا مان جاتے ہیں کہ میں تجھے زکوٰۃ لینے والا نظر آتا ہوں، اور اپنی زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ میری ہو یا تیری ہو، عشر کھا جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات سزا بھی دیتا ہے۔ اس طرح کے موسم، اس طرح کے اوقات میں بطور سزا بھی ہو سکتے ہیں،
تو اس میں بھی رب ذوالجلال پر بدگمانی کی بجائے اللہ کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا، توبہ طائب ہو جانا، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا، اس کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمانوں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ احزاب کا موقع آ گیا، دشمن نے اتحادی فورس بنا کر مدینہ پر حملہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھود کر دفاع کیا گیا۔ اب ایک طرف مسلمان ہیں، مسلمان وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں خندق کے ایک طرف، خندق کے ایک طرف مسلمان دفاع کر رہے ہیں، دوسری طرف دشمن اندر آنا چاہتا ہے۔ شدید خوف و ہراس ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ اوپر سے بھی آئے اندر سے بھی یہودیوں نے بغاوت کی۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی۔ یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ اللہ کہتے تھے مدد آئے گی، نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے نعوذ باللہ بے وفائی کی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافق کہنے لگے اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے بدگمانی اپنے رب کے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت شدت کے ساتھ ہلا دیا گیا۔ جب اچھی طرح ہلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پہلے اللہ بندے کو آزماتا ہے، جب وہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر آسمان سے مدد آتی ہے، فوراً مدد نہیں آتی۔ 3.25 سال افغانستان میں روس کے مقابلے میں مجاہد کھڑے رہے، پکے کچے۔ آپ مٹکا خریدنے جاتے ہو نا، توڑ کر دیکھتے ہو، ٹوٹنا تو ادھر ٹوٹ جا، گھر جا کر نہیں ٹوٹنا۔ پکا ہو تو لے جاتے ہو، کچا ہو تو چھوڑ دیتے ہو، یہ سنت ہے انسان کی بھی رحمان کی بھی۔ جب دیکھا کہ جم گئے، ڈٹ گئے ہیں، آسمان سے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، آسمان سے ہم نے ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ جو منافقوں کی بدگمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتایا ہوا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل تک ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس طرح دشمن آئے گا، آج آ چکا ہے، اس سے ثابت ہوا ہمارا رب بھی سچا، ہمارا رسول بھی سچا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، مسلمانوں کے ایمان اور نبی کی محبت اور طاعت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ تو سچے ہیں، جو فرمایا تھا آج ہو گیا، سیناریو وہی ہے، منظر نامہ وہی ہے، لیکن جس کے اندر نفاق تھا اس نے بدگمانی کی، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، اور جس کے اندر ایمان تھا اس کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے رب کے ساتھ کبھی بدگمانی نہیں کرتے۔ یاد رکھو، مسلمان اپنے رب کے بارے میں دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے امید، حسن ظن،
اللہ میرے ساتھ خیر کا ہی کام کرے گا، اور ایک ہوتا ڈر، خوف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا لالچ بھی دیا ہے، ہمیں وعدہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہمیں ڈرایا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمایا اتقوا اللہ اتقوا ربکم وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، ڈرایا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو میں ہی غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور پٹائی کروں تو میری سزا بھی سب سے مشکل ہوتی۔ ایک ہی آیت، ایک ساتھ بیان کیا، میں ہی غفور الرحیم ہوں اور میری سزا بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو مومن اللہ کی بتائی ہوئی رحمت اور اس کی امید، اور دوسری طرف اس کے خوف دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو کر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے اور اللہ سے ڈرے ہی نہیں، تو مرجی بن جاتا ہے، نیکیاں نہیں کرے گا، گناہ کرے گا، قبروں پہ ڈیرا لگائے گا، گندے کپڑے رکھے گا، بے لباس رہے گا، اور آخر میں کہا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ لوگوں یاد رکھو انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى، میں بہت بخشنے والا ہوں لیکن سب کو نہیں، لمن آمن جو ایمان لائے، انی لغفار لمن تاب توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالحا نیک کام کرے، ثم اہتدى پھر سیدھا ہو جائے، اپنے عادات اطوار کو سیدھا کر لے، اس کے لیے میں بڑا غفور رحیم ہوں، اس کے لیے میں غفار ہوں۔ لیکن جو باز نہ آئے اس کے لیے پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے، والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو ان دونوں چیزوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر امید حسن ظن دے، بد عمل ہو جائے، یہ بھی اس کے نقصان والی بات ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں خوف ہی خوف کو غالب کر لے اور رب سے اچھی امید ہی نہ رکھے، تو یہ بھی اس کے نقصان کی بات۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرے بارے میں جو چاہے گمان کر لے۔ آپ نے اگر اپنی بہن کے گھر جانا ہو، بچوں کو امید ہوگی بھانجوں کو کہ ماموں کچھ لے کر آئے گا، تو آپ لازمی کچھ لے کر جائیں گے کہ بچے میرے سے یہ امید لے کر بیٹھے ہیں کہ ماموں کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کی توقع یہ ہے کہ ماموں کچھ نہیں لائے گا، تو پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ ان کی تو توقع یہ ہے کہ کچھ نہیں لائے گا، اس لیے میں نہ بھی لے جاؤں تو خیر ہے۔ تو جب انسان توقع وابستہ کر لیتا ہے کسی سے، اچھا گمان کر لیتا ہے، تو پھر دوسرا بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے بارے میں گمان کر لو میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو ایک ایک آیت اور حدیث کو لے کر اس پر اپنا پورا عقیدہ اور عمل کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ اچھے عقیدے والی آیات بھی ہوں گی، اچھے عمل والی آیات بھی ہوں گی، برائیوں سے بچنے والی احادیث بھی ہوں گی، وہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی کرے۔ تصوف کا سبق یہ ہے کہ نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے ہے،
اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈر آتا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کریں تو اس کی محبت میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیت خراب ہو جاتی ہے جب اللہ کی جنت کا دل میں تصور رکھا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان لوگوں کے پہلو تہجد کے لیے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی جنت میں طمع کرتے ہوئے اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، اللہ کے نیک بندے ہمیں پکارتے تھے ہماری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ سوتے وقت کی جو دعا آپ پڑھتے ہیں، اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، آگے کیا کہا؟ رغبتا و رہبتا الیک، یا اللہ تیری جہنم سے ڈرتے ہوئے، تیری جنت میں طمع کرتے ہوئے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بندے کو کامیاب کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص بھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا، لیکن جب موت قریب آ جاتی ہے اس وقت انسان دنیا سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے، اب وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک شخص کفن چور تھا، اللہ سے امید وابستہ کر کے اچھی توقع اور اچھا گمان رکھ کر بھی کامیابی مل جاتی ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام سے خوف کھاتے ڈرتے کپکپانے سے بھی اللہ کامیابی مل جاتی۔ کفن چور تھا، مرنے لگا تو بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو تم جانتے ہو میں تمہیں پالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا رہا ہوں اور میں کس قدر غلط کام کیا کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار لیا کرتا تھا۔ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں اللہ کے قابو نہیں آنا چاہتا۔ ایسے کرنا جب میں مروں مجھے جلانا اور جلنے کے باوجود اگر کوئی میری ہڈی باقی ہو اس کو پیس دینا، اور پیسنے کے بعد اس کو کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ دریاؤں میں بہا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، رب ذوالجلال نے فضاؤں اور پانیوں کو حکم دیا میری امانت واپس کرو، ذرے آتے گئے ملتے گئے، اس کو مکمل کر کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ پوچھا ہاں سنا، تو نے یہ سارا کام کیوں کیا تھا؟ کہا یا اللہ اس لیے کہ میں ڈرتا تھا کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو مجھ سے ڈرتا تھا، اگر تو مجھ سے ڈرتا تھا تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ کا خوف بھی انسان کو کامیاب کر دیتا ہے اور اچھا گمان بھی، اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر انسان کی کامیابی کے زیادہ اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو اپنے رب کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ بارش کب ہوئی تیرے لیے فائدہ مند تھی نہیں تھی، کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وہ رب ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کے فائدے کا سوچتا ہے۔ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں کبھی زبان سے شکایت کا لفظ نہیں نکالنا،
اعتراض والی بات نہیں کرنی. فرمایا فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. جو میری تقدیر پر خوش ہو جاتا ہے میں اس پر خوش ہو جاتا ہوں، اور جو میری تقدیر پر ناراض ہوتا ہے میں اس پر ناراض ہو جاتا ہوں، اور پھر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. کسی کے ناراض ہونے سے اللہ اپنا فیصلہ بدلتا نہیں، لیکن وہ رب کو ناراض کر لیتا ہے. اور ہمیشہ رب ذوالجلال کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے. یہ کائنات، یہ اس کی مثال گاڑی کی طرح ہے. اب گاڑی میں ٹائروں کو کہا تم نے گھومنا ہے، انجن کو کہا تم نے اس کو دھکا دینا ہے، بریک کو کہا تم نے اس کو روکنا ہے. اب ڈرائیور دیکھ رہا ہے کہ مجھے کب اس کو بھگانا ہے اور کب اس کو روکنا ہے. اگر ٹائر اکیلا سوچنا شروع کر دے کہ عجیب آدمی ہے، ایک دم بھگاتا رہتا ہے اور ایک دم روک دیتا ہے. بھی جب تم نے روکنا تھا تو بھگایا کیوں، اور جب بھگانا تھا تو روکا کیوں؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک دم بھگانا شروع کر دیتا ہے، ایک دم روکنا شروع کر دیتا ہے. اور جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کھڈا تھا تو میں نے آہستہ کر لی تھی، صاف جگہ تھی تو میں نے تیز کر لی تھی. تو ایک جو نیچے والے کل پرزے ہوتے ہیں ان کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو اوپر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے اس کو ساری بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور وہ نہایت حکمت اور دانائی کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جماعتیں چلتی ہیں. جماعت کا امیر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کون سا فیصلہ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، کون سا فیصلہ کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے مطابق چلا رہا ہوتا ہے. اور جو انڈیویجول ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ بس اوقات امیر کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امیر کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سونا لے کر آئے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ساتھیوں میں بانٹ دیا اور کسی کو نہیں دیا. ایک شخص آ کر کہتا ہے ہم بھی زیادہ حقدار تھے سونے کے، جن کو دیا ہے ان سے زیادہ حقدار تو ہم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما تامنونی وانا امین من فی السماء. ارے مجھے امین نہیں مانتے ہو، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے. ایک اور شخص اٹھا، گھنی داڑھی، شلوار اونچی، گالیں پھولی ہوئی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، کہتا ہے اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر جاؤ. فرمایا مجھ سے کون زیادہ حقدار ہے جو اللہ سے ڈرے؟ اللہ اکبر. آپ کی اس مال کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں. خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. گستاخ ہے. جب کہتا ہے اللہ سے ڈرو کا مطلب نہیں ڈر رہے تبھی کہہ رہا نا، بدگمانی کرتا ہے. میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت قتل کرو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. اللہ اکبر. پچھلے 10 سال ہم نے دیکھا مسلمان نمازیوں کو قتل کرتے تھے، دھماکے مسجدوں میں ہوتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، مسلمان کافر قرار دے کر. فرمایا اس کو مت قتل کرو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول نماز کا کیا ہے، بڑے بڑے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، منافق بھی نماز پڑھتے ہیں. فرمایا تیری بات ٹھیک ہے مگر مجھے رب ذوالجلال نے دلوں کو پھوڑ کر اندر سے کیفیت جاننے کا حکم نہیں دیا، مجھے بدگمانی کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو ظاہر پر حکم لگانے کا کہا گیا ہے. اور سنو اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے
جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے، روزوں کے مقابلے میں، عبادات کے مقابلے میں تمہاری عبادتیں ہیچ نیچ کم ہوں گی، قرآن بہت پڑھیں گے مگر گلے سے نیچے اثر نہیں کرے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور تیزی سے تیر شکار سے نکل جائے تو اس پر خون کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، ایسے یہ اسلام میں داخل ہو کر نکل جائیں گے، ان پر کوئی اسلام کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ اب ذرا غور کرو، فرمایا کہ یہ خارجی ہے، اس کی اولاد خارجی ہوگی، مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہوں گے، یہ میرا علم ہے، مجھے رب نے بتایا کہ یہ ایسا ہے اور اس کی اولاد ایسی ہوگی، مگر چونکہ اس وقت اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی مسلمانوں کو قتل کرنے والی، اس لیے میں اپنے علم کے مطابق 20 پر بدگمانی نہیں کروں گا۔ علم میرا اپنی طرف ہے، لیکن آپ کو سبق یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے ظاہری احوال کے مطابق عمل کرنا ہے، دلوں کو پھوڑ کر اندر کے احوال جاننے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ اس کے دل میں کیا ہے مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، نہ اس دل کے مطابق میں اس پر بدگمانی کروں گا، میں اس کے ساتھ سلوک اس کی ظاہری حالت کے مطابق کروں گا، لیکن علم میرا یہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی نسل سے خارجی نکلیں گے، اس لیے سبق دے دیا اپنی صحابہ اکرام کی جماعت کو کہ آپ نے ظاہر پر ہی حکم لگانا ہے، جو اس کی ظاہری کیفیت ہو، اندر دل میں کیا ہے اس کی طرف نہیں جانا، بدگمانی کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق کرو۔ جب اس کی نسل آئے گی اور مسلمانوں کو قتل کرے گی، ان کا ظاہر اندر والا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا، پھر ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوگی۔ اس نے چونکہ ایسی کوئی شرارت نہیں کی، اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا۔ اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو لوگ کہتے تھے حب رسول اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، رنگ ان کا بڑا کالا تھا، اور عجیب بات ہے حضرت زید کا رنگ بہت سفید تھا، بہت خوبصورت تھا، اور اسامہ بیٹا اس کا رنگ بہت کالا تھا، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی۔ لوگ کہتے تھے زید حب رسول اللہ، نبی کا محبوب۔ ایک ران پر اگر حسن حسین کو بٹھاتے تھے رضی اللہ عنہم، تو دوسری پر حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے۔ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی، قریشی عورت نے، کہنے لگے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے برادری کی ناک کٹ جائے گی، کوئی شکل بناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، کوئی سفارش کرواؤ ادھر ادھر سے۔ کہنے لگے اگر سفارش کروانی ہے تو کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی، کسی کی بات سنی بھی نہیں جائے گی، اسامہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ اگر سفارش کریں تو بات بن سکتی ہے۔ اس قدر تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ کے ساتھ۔ اسامہ کو امیر بنا کر بھیجا جہاد کے لیے، مارکا ہوا، آگے جا رہے تھے، آگے سے گڈریا آ رہا ہے، بکریاں کافی ساری اس کے ساتھ ہیں، ان کا لشکر دیکھتے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے اس کو پکڑا، ذبح کر دیا، بکریاں ہانک کر لے آئے، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت چلے گی، فرمایا اسامہ یہ کیا کیا، کیوں کاٹا اس کو؟ کہنے لگے اس نے تو میری تلوار سے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا تو نے اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا کہ اس نے کس نیت سے پڑھا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں کاٹا اس کو؟ ماذا تفعل اذ یاتی یوم القیامت بلا الہ الا اللہ، اسامہ جب وہ قبر سے کلمہ پڑھتا ہوا نکلے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ بار بار اس بات کو دہراتے جا رہے ہیں۔
پھر آسمان کی طرف توجہ کی، فرمایا اللہم اب انی ابرأ الیک مما صنع اسامہ، یا اللہ جو اسامہ نے غلطی کی ہے میں اس سے بری ہوں، میں نے اس کو نہیں کہا تھا۔ بدگمانی کر کے ایکشن لے لینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات خبر آتی فلاں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے، اس کی تحقیق کرو، اکثر غلطی ہوتی ہے، بے پر کی اڑا دی ہوتی ہے، اگر ثابت ہو جائے تو ایکشن لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایکشن لے لو اور بعد میں پتہ چلے خبری غلط تھی، پھر تمہیں ندامت کا اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نہ رب کے ساتھ بدگمانی کرنی ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدگمانی کرنی ہے اور نہ اپنے امیر کے ساتھ بدگمانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد ایک ایک ہفتے کے فاصلے سے اوتاس، حنین یہ مار کے لڑے۔ حنین میں دشمن نے بارش کی طرح تیر کر دیے، تیروں کی بارش کر دی، 12 صحابہ کے علاوہ سارے ادھر ادھر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انصاریوں کہاں ہو؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہیں۔ آ گئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ واپس آئے تو اوتاس کی غنیمتیں تقسیم کرنی تھیں، بہت مال تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ 1 ہفتہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے۔ کتنے کے ہو گئے؟ 2 لاکھ کا ہو تو 2 کروڑ ہو گئے۔ کہنے لگے میرے معاویہ کا، کہا 100 اور لے لو، 200 ہو گئے۔ کہا میرے دوسرے بیٹے کا، کہا 100 اور لے لو، 300 اونٹ دے دیے جو ہفتہ 10 دن پہلے مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم۔ اور بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت مال دیا، اب فرق تھوڑا سا نہیں تھا۔ اور جو جن کو پکارا تھا کہاں ہو انصاریو، ان کو کوئی ایک چیز نہیں دی۔ اب گڑبڑ شروع ہو گئی، شیطان آ گیا بیچ میں، لوگوں نے بات کی، آپ نے انصاریوں کو جمع کر لیا۔ انصاریوں کو بدگمانی یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ والوں کو ہی نواز رہے ہیں، تو گویا آپ اب مدینہ واپس نہیں جانا چاہتے، ان کے پاس ہی رہیں گے تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جمع کیا آپ نے انصاریوں، بھی صحیح بخاری میں واقع ہے۔ فرمایا میں نے کچھ باتیں سنی ہیں۔ کہنے لگے جی کچھ جوانوں نے کی ہیں، ہم نے نہیں کی، سمجھدار لوگوں نے نہیں کی۔ کہا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ لٹے پٹے آئے تھے، ہم نے آپ کو بحال کیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے ہمارے اوپر۔ تم کہہ سکتے ہو تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پناہ دی تھی۔ کہا نہیں، ہم یہ بات نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے۔ فرمایا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جا رہے ہیں اور تم اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی خوف تھا کہ شاید اب وہ نہیں جائیں گے، وہ دور ہو گیا، خوش ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بدگمانی گناہ ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ہم سب کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو بدگمانی نہ ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر ہیں، بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آئی،
افطاری کروائی، باتیں باتیں چلتے چلتے اٹھے مسجد کے دروازے تک، بات ختم کرنے کے لیے وہاں تک آ گئے، مسجد نبی کے دروازے میں کھڑے ہیں آپ اور آپ کی بیوی، تو ظاہر سی بات ہے لائٹیں تو تھی نہیں، اندھیرا تھا۔ دو صحابہ کرام آئے، جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے فوراً ان کو واپس بلایا، الا رسلکما، واپس آؤ۔ ہذہ زوجتی صفیہ، سنو یہ میرے ساتھ جو کھڑی ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا شیطان انسان میں وہاں جاتا ہے جہاں جہاں خون جاتا ہے، تو مجھے ڈر آ گیا کہ کہیں تمہارے دل میں فتنہ نہ ڈال دے اور تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی چادر سفید رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنی نظروں، اپنے گمان، اپنے دل کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر کام کرتے چلے جائیں اور لوگوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ بدگمانی نہ کریں۔ کوئی شخص مسجد کا متولی بن جاتا ہے، ہاں اچھا تو اب تم نے موٹر سائیکل بنا لی ہے، آپ دیکھو مسجد کا متولی بنا تو کار خرید لی ہے۔ کتنی دنیا ہے جو کاریں خریدتی ہے، تو کیا سب مسجد کے متولی ہیں؟ کتنی دنیا کاریں خریدتی ہے، کیا سب مسجد کے متولی ہیں؟ اگر اس نے خریدی تو کیا ہوا؟ خواہ مخواہ اپنا دماغ خراب کرنا، گناہ لینا دوسرے کا۔ پہلے لوگ دین کی طرف آتے نہیں، اس طرح کے کام اپنے ذمہ لیتے نہیں، اگر کوئی لیتا ہے تو اس کو تیر مار مار کر کے زخمی کر دینا بہت بڑی بری بات ہے۔ ایک عربی ساتھی مسجدیں بنواتا تھا، مجھے کہتا ہے کہ پیسے آئے دبئی سے، میں نے وہ اس مسجد پر لگائے، اب یا بھیجنے والوں کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے، تیسرا میرے رب کو پتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کتنے پیسے آئے، لیکن یہ محلے والے سب کہتے ہیں عربی پیسے کھا گیا۔ یہ بات وہ کرے جس کو پتا ہو آئے کتنے اور لگے کتنے، تو پتا چلے کہ اس نے کھائے ہیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ کہتے ہیں عربی پیسے کھا گیا۔ یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، اس مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر اپنی نیکیاں زیادہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم لوگوں کے گناہ تو نہ اٹھاؤ، اچھا گمان رکھو، اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کرو، یہ کام اس نے کیا ہے تو اس کی یہ وجہ ہوگی۔ سعودی عرب نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اب وہاں پر سینما گھر کھل رہے ہیں، وہاں پر عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت مل رہی ہے، میراتھن ریس ہو رہی ہے۔ یہ سب فیصلے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو ایک طرف چاروں طرف سے شیعوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، دوسری طرف اخوانی تحریک نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تیسری طرف تکفیری داعش جیسی جماعتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے پچھلے بادشاہ نے پاکستان کی طرف دیکھا تھا، انہوں نے اوباما کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے تھے، یہ انڈیکیشن تھا۔ لیکن جب پاکستان نے بھی ان کو پریشان کیا، کہا اسمبلی پاس کرے گی تو تمہاری مدد ہوگی، اسمبلی کہاں پاس کرے گی؟ پھر انہوں نے 39 ممالک کا اتحاد بنایا، اور اس میں بھی باقی تو ٹوٹلی پورا کیا تھا، اصل تو لڑنے والے ہم لوگ ہی تھے، ہماری فوج تھی۔ اس پہ بھی یہاں بحثیں ہوئیں، ہم ان کا اتحادی نہیں بننا چاہتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور ان کا دائرہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ حرمین پہ قبضہ کر لیں، انہوں نے امریکہ کی طرف دوبارہ رجوع کیا، ٹرمپ کو بلایا، اس کی آشیرواد حاصل کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر
یہ شیعہ ٹائپ لوگ حرمین پہ قبضہ کر لیں، نعوذ باللہ ان کے ارادے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک نکال کر ان کو سزا دینی ہے، نعوذ باللہ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ناش وہاں سے نکالنی ہے۔ اس طرح کے برے ارادے والے لوگ، ان کو موقع دینے سے بہتر ہے کہ کافروں کو ان کی اشیر بات لے کر اس شر سے بچا جائے، موت سے بچنے کے لیے بخار کو قبول کیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کافر کوئی تعاون نہیں کرتے جب تک ان کا ایجنڈا پورا نہ کرو۔ وہ فوراً اپنا ایجنڈا لے کر آگے، عورتوں کو یہ کرو سینما اس طرح کرو، ڈرائیونگ یہ کرو، پھر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بدگمانی کریں کہ وہ سب امریکہ نواز ہو گئے ہیں، وہاں کے علماء سارے وہ درباری ملا ہو گئے ہیں اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا ہے، اور جو اچھے تھے وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں۔ یہ بدگمانیاں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن جو اوپر بیٹھا چلا رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ آٹے دال کے بھاؤ کیا ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ان کو جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے، لیکن اس سے بھی جو وہاں کی بری بد تحریکیں ہیں ان کے کھڑے ہو جانے کا خطرہ ان کو، اور تھوڑا بادشاہت ذہن ہے، قربانی والا ذہن بھی نہیں ہے۔ اصل حال تو اس کا یہی ہے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے اور میدان میں نکلا جائے، لیکن آپ نے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اب یہ مصیبت آ گئی۔ اس وقت جو فیصلہ کہ موت سے ڈر کر بخار کو قبول کیا جائے، یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑنا تھا، اور یہ فیصلہ اس طرح کی آلائشیں ساتھ لے کر آتا۔ پاکستان نے اتحادی فوجوں کا بظاہر تعاون کیا، بظاہر ان کا حصہ بنے، مشرف نے کتے ہاتھوں میں پکڑ کے فوٹو بنوائے، میراتھن اس نے بھی کروائی، یہ سب کچھ کیا، اور ساتھ ساتھ مجاہدوں کا ساتھ دے کر امریکہ کو اندر سے کھوکھلا بھی کیا۔ یہ سارا کچھ کیا کیوں؟ کمزور آدمی کی اسٹریٹجی اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بالکل آپ کو ایک ہی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان نے سوات میں آپریشن کیا، سارے علاقے کو باہر نکالا، بولے یہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ ادھر سے موو کرنا چاہتا تھا، اور پوری سرحد پر ہمارا کوئی ہیوی اسلحہ تھا ہی نہیں، کوئی چھاؤنی نہیں تھی۔ ان کا بہانہ بنا کر آپریشن کر کے وہاں پہ اپنی ہیوی مشنری اور فوج کو ڈپلائے کرنا، یہ ان کا منصوبہ تھا، اور دیکھنے والوں کو کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہ مجاہد سارے بڑے نیک پاک ہیں اور فوج ان کو مار رہی ہے، ان کو کافر قرار دو اور ان میں بم کو پھوڑو۔ اس لیے عزیز بھائیوں، بدگمانی سے بچو، اپنے ذہن کو صاف رکھو، نہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کرو، نہ علماء کے بارے میں، اہل دین جماعتوں کے سربراہان کے بارے میں۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے حافظ صاحب کی گاڑی کتنے لاکھ کی ہے؟ میں نے کہا تیری چارپائی کتنے لاکھ کی ہے؟ ایسا کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کی جتنے لاکھ کی بھی ہے وہ ہلتی رہتی ہے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور تیری بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں پڑی رہتی ہے اور تو سو رہا ہوتا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا سفروں میں، تکلیفوں میں، اور تو سکون کے ساتھ گھر سوتا ہے، اور تو پوچھتا ہے گاڑی کتنے لاکھ کی؟ کرنا کرانا کچھ نہیں، کرو تم، مگر فیصلے ہمارے چلنے چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے تم کرو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جو میدان میں ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جو ڈرائیور کی سیٹ پر ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے مجھے کیسے چلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دل کی اس بیماری سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، بدگمانیوں سے بچائے، اچھے گمان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی اچھا گمان، اور اپنے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ سب اچھا بھی کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔